الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صاحب عظیمت نبی کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی ہی نہیں بلکہ آخری نبی بھی ہیں، اس لیے آپ کو نبی ماننا کافی نہیں بلکہ آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کی خاطر دو قسم کی جنگیں لڑی ہیں۔ بعض جنگیں وہ ہیں جو آپ نے منکرین نبوت سے لڑی ہیں، اور بعض جنگیں وہ ہیں جو منکرین ختم نبوت سے لڑی ہیں۔ ایک طبقہ تھا ابو جہل اینڈ کمپنی، اور ایک طبقہ تھا مسیلمہ کذاب اینڈ کمپنی۔ ابو جہل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا، مسیلمہ کذاب نبی مانتا ہے لیکن آخری نبی نہیں مانتا۔ اس لیے بدر، احد اور خندق کی جنگیں یہ نبوت کا دفاع ہے، اور یمامہ کی جنگ یہ ختم نبوت کا دفاع ہے۔ میں نے الحمدللہ یہ دونوں قسم کے میدان اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھے۔ ہم نے بدر کا میدان بھی دیکھا ہے جہاں نبوت کی جنگ ہوئی ہے، یمامہ کا میدان بھی دیکھا ہے جہاں ختم نبوت کی جنگ ہوئی ہے، اور ان مقامات کو دیکھنا چاہیے تاکہ انسان کو عبرت بھی حاصل ہو اور اپنے اسلاف اور اکابر کا نمونہ، اور یہ بھی ہمیں سمجھ آئے کہ ہمارے اسلاف کن کن میدانوں میں جا کر جنگ لڑتے رہے۔ میں نے اس وقت آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے اور حدیث مبارک تلاوت کی ہے۔ آیت مبارکہ کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور حدیث مبارک کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ یہ آپ تمام احباب کے علم میں ہے کہ ہمارا کام پوری دنیا میں وہ جہاں عقائد کو بیان کرنا ہے وہاں عقائد کی تنقیح کرنا ہے، اور عقائد پر اپنے دلائل کو سمجھانا ہے، اور ہمارے دلائل پر جو اشکالات ہیں ان کو ختم کرنا ہے۔ یہ بے حد ضروری ہے۔ میں نے آیت کی تلاوت کی ہے، اس پر کتنی بات ہوگی آپ خود ہی اندازہ فرمائیں گے۔ 1 گھنٹہ گزرتے پتہ ہی نہیں چلتا، تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو گھنٹہ گزر جاتا ہے، پھر مضمون درمیان میں رہ جاتا ہے۔ آپ چونکہ بڑے آدمی ہیں آپ کے پاس وقت کم ہوتا ہے، میں چونکہ بندہ چھوٹا ہوں تو میرے پاس وقت کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ عموماً جو بڑے لوگ ہیں نا ان کے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے، تو آپ کے پاس چونکہ وقت بہت کم ہے تو پھر ہمیں مضمون کو بہت زیادہ سمیٹنا پڑتا ہے۔ جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین،
تو پھر ہمیں اس آیت کو سمجھنا بھی چاہیے۔ یہ آیت وہ ہے کہ جس کو ہم بھی پڑھتے ہیں اور مانتے بھی ہیں، اور یہ آیت وہ ہے کہ جس کو قادیانی پڑھتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں۔ تو یہ دلیل بنتی کیسے ہے ہماری، اور وہ اس دلیل کا جواب دیتے کیسے ہیں؟ آخر اتنی واضح آیت موجود ہے، وہ پھر بھی کیسے راستہ نکال لیتے ہیں؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں بھی آیت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالغ مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ تو ایک بندہ سمجھتا ہے اتنا واضح مفہوم موجود ہے، تو اس کا جواب پھر مرزائی کیا دیتے ہوں گے؟ اس کا جواب کیا دیتے ہوں گے؟ جب آپ ان کے جوابات سنیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ باطل نے تیاری کتنی کی ہے، اور جب اپنے اکابر کے علوم دیکھیں گے تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ بعض اعتراضات جو ابھی کیے بھی نہیں تھے، ان اعتراضات کے کرنے سے پہلے ہی ہمارے اکابر جواب دے کر دنیا سے رخصت بھی ہو گئی۔ یہ ہے نا عجیب بات۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند، یہ پیدا ہوئے ہیں 1832 عیسوی کو اور فوت ہوئے ہیں 1880 عیسوی کو۔ تو آپ کی عمر ہے 48 سال، ٹوٹل عمر کتنی ہے؟ 48۔ اب جس کو حضرت نانوتوی کی عمر کا نہیں پتہ، وہ جب نام سنتا ہوگا تو وہ سوچتا ہوگا نا کتنی بڑی عمر کے بزرگ ہوں گے۔ 48 سال کی عمر میں دنیا سے چلے گئے، بتاؤ کیا عمر ہوگی؟ مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا ہے 1840 میں اور فوت ہوا ہے 1908 میں۔ حضرت 1880 میں فوت ہو گئے اور وہ 1908، یعنی 28 سال بعد۔ یہ اس کے آخری سال تھے نبوت کے دعوے کے، اس پر اعتراضات کے جوابات پہ۔ تو جو اس آیت پہ مرزا قادیانی نے شبہہ کیا تھا اور جو اس نے موقف اختیار کیا تھا، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے موقف اختیار کرنے سے پہلے اس کا جواب دے کر دنیا سے چلے گئے۔ اعتراض آیا بھی نہیں اور جواب دے بھی دیا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم مرزا قادیانی کے اعتراضات تو پڑھتے ہیں، اپنے اکابر کے جوابات نہیں پڑھتے۔ بہت سے لوگ مجھے فون کرتے ہیں، مولانا صاحب فلاں مسئلے کا جواب فلاں کلپ آیا ہے، فلاں آیا ہے۔ میں ان سے ایک ہی گزارش کرتا ہوں، مجھے افسوس صرف یہ ہے کہ آپ ان کو سن رہے ہیں، مجھے نہیں سن رہے۔ اگر آپ ان کو سننے کی بجائے مجھے 6 ماہ سن لیتے تو جب کلپ آتا تو آپ کو پتا ہوتا اس کا جواب تو پہلے سے آ چکا ہے، اس سوال کا جواب تو آ گیا ہے۔ تو قصور تو ہمارا ہے نا کہ ہم اپنوں کے لیے سنتے۔ مجھے ایک آدمی نے ایک پوسٹ سینڈ کی، میں نے اسے کہا بھئی یہ مجھے پوسٹیں سینڈ نہ کیا کرو۔ مجھے کہتا جی کیوں؟ میں نے کہا آپ نے پوسٹ سینڈ کی اور مجھ سے آپ پوچھتے ہیں کہ یہ حوالہ ٹھیک ہے، تو جب آپ نے مجھے سے پوچھنا ٹھیک ہے تو تم پوسٹیں میری پڑھ لیا کرو۔ پہلے بیان کسی کا سنیں گے پھر مجھے پوچھیں گے بیان ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض بندوں کو سننے والے کا نام بھی نہیں آتا، مولانا صاحب یہ بندہ کون ہے؟ حوالہ ٹھیک ہے، بیان ٹھیک ہے، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا تم اتنی تکلیف کیوں کرتے ہو؟ جب آپ نے پوسٹ ہمیں بھیجنی ہے، بیان ہم سے چیک کرانا ہے، تو پھر سونی ہمیں لیا کرو۔ اور یہ اللہ کے نبی نے فرمایا دا ما یریبک الی ما لا یریبک، جس میں شک ہونا اس کو چھوڑ دو اور جس میں پاک ہونا اس کو لے لیا کرو۔ تو حضور نے فرمایا بھی شک کو چھوڑو اور پاک کو لے لو، کتنی آسان سی بات ہے۔ خیر، جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں، اس آیت میں قادیانیوں نے کئی ایک شبہات پیدا کیے ہیں۔ میں 2-4 کا ذکر کرتا ہوں اور پھر جو ہے نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعتراض کا جواب دیا نا، اس کو پیش کرتا ہوں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ایک تو قادیانی ختم نبوت کا مسئلہ ذہنوں سے اوجھل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور وفات کو چھیڑ دیتے ہیں۔ مسئلہ حضرت عیسیٰ کی حیات اور وفات کا نہیں ہے،
مسئلہ تو مرزا قادیانی کی نبوت کا ہے، جن عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، تم کہتے ہو زندہ ہیں۔ اچھا، ہم نے کہا اگر بالفرض مان بھی لے فوت ہو گئے ہیں تو اس سے مرزا قادیانی کی نبوت کیسے ثابت ہوگی؟ اگر یہ مان بھی لیں وہ فوت ہو گئے ہیں تو اس سے مرزا کی نبوت کیسے ثابت ہوگی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے بھی جائیں، فوت ہو بھی جائیں، مرزا قادیانی نبی نہیں بن سکتا۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے گاؤں کا نمبردار فوت ہو گیا تو مراسی کے بیٹے نے اپنی ماں سے پوچھا، اماں یہ جو نمبردار فوت ہوا ہے اب اس کے بعد نمبردار کون ہوگا؟ اس نے کہا اس کا بیٹا۔ کہا وہ فوت ہو گیا؟ کہا اس کا بیٹا۔ کہا وہ فوت ہو گیا؟ اس کا بیٹا۔ ماں سمجھ گئی میرا بیٹا کیا کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا پتر نمبرا دیا 100 نسلاں بھی مر جاننا تو مراسی نمبردار نہیں بڑھ سکتے، تو مطمئن رہ، یہ نمبرداروں کی 100 نسلیں بھی مر جائیں نا تو مراسی نمبردار نہیں ملتا۔ ہم قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے نقل کفر نہ باشد وہ فوت ہو بھی جائیں تو مرزا نبی پھر بھی نہیں بن سکتے۔ آپ اس کی فکر نہ کرو۔ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے، فرمایا کہ ہمارے گاؤں میں ایک آدمی تھا، دیہاتی گاؤں میں تھا اور ان پڑھ تھا، اس کے پاس کچھ قادیانی آئے مرزائی، اور اس سے کہا کہ بابا جی مبارک ہو، میں نے بیان اس لیے روکا کہ وہ دیکھ لیں، ان کو اچھی طرح دیکھ لینے دو۔ میں بیان کرتا رہوں گا بیچارہ ان کو دیکھتا رہے گا تو بیان تو چھوٹ جائے گا نا۔ تو میں نے کہا بھی ہم تھوڑی دیر بیان روک لیتے ہیں تاکہ انہوں نے بھی دیکھ لے اور بیان بھی نہ جائے۔ آپ لوگ میری رعایت نہ کرو تو مجھے تو کرنی چاہیے نا، آپ میری رعایت نہ کرو میں آپ کی نہ کروں تو فائدہ کیا ہو آنے کا؟ اس لیے کسی ایک بندے کو تو ہار ماننی چاہیے نا۔ حضرت فرمانے لگے کہ ان کے گاؤں میں 2-4 مرزائی آئے، اور مرزائیوں نے ایک بابا جی سے ڈیرے پر پٹھے کاٹ رہا تھا کہ بابا جی مبارک ہو گئے، مسیح علیہ السلام آگے نے، بابا جی مبارک ہو، مسیح آگے ہیں، مسیح علیہ السلام مبارک ہو۔ انہوں نے کہا پتر شکر ہے سچا مسیح آ گیا ہے، میں تو ان تک سودا صاحب کھوتے رہے، پتر مرزے نے آکھا میں مسیح ہوں، چلو شکر ہے اصلی مسیح آ گیا ہے نا۔ وہ مرزے ہی وہاں سے دوڑے۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا؟ اس نے کہا کہ انہوں نے کہا نا مرزا قادیانی کے بارے میں، انہوں نے تو اس کی دعوت دینی تھی نا، تو انہوں نے تو اپنے مرزا کے بارے میں کہا کہ بابا جی مبارک ہو عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں۔ کہ بابا جی نے فرمایا کہ شکر ہے اصلی عیسیٰ آ گئے ہیں، ان کو تو نہیں پتہ کس کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا بھی شکر ہے اصلی عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں، میں تو آج تک سنتا تھا کہ وہ گدھے کا بچہ مرزا ہے نا، وہ کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں، شکر ہے اصلی آ گئے، شکر ہے۔ یہ وہاں سے دوڑے، بھئی یہاں ہماری دال نہیں گلتی، یہاں محنت ہوئی ہے، تو گاڑوی کی محنت تھی نا، محنت ہوئی ہے یہاں پر۔ میں یہی بات عرض کرتا ہوں اپنی محنت مسلسل کرتے رہے، مسلسل کرتے رہے۔ یہ مدینۃ العلم میں ہونے والا بیان آپ کے ہاں ان علماء طلباء کے لیے، میرے ہاں ان علماء طلباء کے لیے نہیں ہے، ہمارے یہاں بیان پورے عالم کے لیے۔ اس کو کتنے لاکھوں بندوں نے سننا ہے اس کا آپ کو نہیں اندازہ، یہ آگے چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، لوگ سنتے رہیں گے، سنتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ۔ میں وہ بات پھر لمبی ہو جاتی ہے، واقعہ سنایا کرتا ہوں نا، ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، ہم اس ویڈیو کو چلاتے رہتے ہیں، چلاتے رہے، خود آرام سے اپنے گھر سو جاتے ہیں، ویڈیو دوڑتی رہتی ہے۔ اور ہمارے تبلیغ والے ساتھی یہ اپنی تصویر رکھ دیتے ہیں اور خود چلتے رہتے ہیں۔ آپ کو نہیں سمجھے؟ میں کشمیر ایک جگہ پر گیا تو میرے ساتھ میرا کیمرہ مین بھی تھا۔ مولانا صاحب جو مسجد کے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کا ویڈیو بیان بنے، عنوان اختیار یہ کیا کہ ہماری مسجد میں جماعت آئی ہے، وہ ویڈیو کو پسند نہیں کرتے۔ میں نے کہا حضرت اگر ان کو میں سمجھا لوں تو آپ کو تو اعتراض نہیں ہے نا؟ اعتراض تو تھا لیکن وہ کہہ نہیں سکتے تھے چونکہ پتہ تھا کہ اس نے اعتراض کو صاف کر لینا ہے، اس لیے میں اپنی بات ہی نہ کروں۔ نہیں مجھے تو اعتراض نہیں ہے، تبلیغ والے، میں نے کہا ان کو سمجھا لوں، پھر کہا مجھے اشکال نہیں۔ وہ تبلیغ والے سامنے بیٹھے تھے، میں نے کہا بھی آپ یہاں کیوں تشریف لائے ہیں؟ انہوں نے کہا ہماری 7 ماہ کی بیرون کی تشکیل ہے، ابھی تک ویزے نہیں لگے تو ہمیں رخ دیا ہے یہاں کا، جب ویزے لگ جائیں گے تو ہم باہر چلے جائیں گے۔ میں نے کہا جب آپ نے ویزوں کے لیے پاسپورٹ امبیسی دیا ہے تو ساتھ آپ نے کچھ تصاویر بھی دی ہیں؟ کیا جی دی ہیں۔
میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں تصاویر حرام ہے؟ کہا جی پتہ ہے۔ تو میں نے کہا کیوں دی ہیں؟ کہا جی اس کے بغیر ویزا ہی نہیں لگتا۔ میں نے کہا نہیں لگے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم امریکہ دعوت دینے کے لیے کیوں نہیں گئے تھے؟ تو تم نے کہنا یا اللہ امریکہ کا ویزا بغیر تصویر کے نہیں لگتا تھا، تصویر حرام ہے، اب ہم تیرے حلال دین کو پھیلانے کے لیے حرام کام کیسے کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ دینا، کیا ضرورت ہے تصویر کھنچوانے کی؟ اب اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے کہا بات سمجھیں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ دین امریکہ پہنچ جائے، میں بھی چاہتا ہوں کہ دین امریکہ پہنچ جائے، فرق کیا ہے؟ آپ اس کے لیے تصویر کھنچواتے ہیں، سفارت خانے رکھ دیتے ہیں، خود امریکہ چلے جاتے ہیں، اور آپ تصویر بناتے ہیں پرنٹڈ چھپی ہوئی، اور میں تصویر بناتا ہوں ڈیجیٹل متحرک۔ تمہاری تصویر کو سب علماء کہتے ہیں حرام ہے، پرنٹڈ بال اتفاق حرام، اور میری ڈیجیٹل جو متحرک تصویر ہے اس کو بعض کہتے ہیں حرام ہے، بعض کہتے ہیں جائز ہے۔ تو میرا حرام چھوٹا ہے چونکہ اختلافی ہے، اور آپ کا حرام بڑا ہے چونکہ اتفاقی ہے۔ تو دین کی خاطر حرام آپ نے بھی کیا اور میں نے بھی کیا، فرق کیا تھا؟ آپ کا حرام بڑا ہے اور میرا حرام چھوٹا ہے۔ میں نے کہا پھر آپ نے اس حرام کام کو کیا کام کرنے کے لیے، آپ نے تصویر رکھ دی اور خود امریکہ چلے گئے، 2 کو ملیں گے، 4 کو ملیں گے، 5 کو ملیں گے، 6 کو ملیں گے، آپ 7 آدمی جائیں گے اور شاید 700 بندے کو بھی نہ ملیں۔ میں تصویر بناتا ہوں اور خود سو جاتا ہوں، سرگودہ رہتا ہوں اور تصویر بھیج دیتا ہوں، یہ لاکھوں اور کروڑوں بندوں کو دین سمجھاتی ہے۔ تو میں نے کہا آپ کا حرام بڑا ہے، میرا چھوٹا ہے، میں نے تصویر سے کام زیادہ لیا، آپ نے کم لیا ہے، تو میرے لیے گنجائش نہیں، آپ کے لیے گنجائش ہے، آپ یہ فرق مجھے سمجھا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ ویڈیو چلا لیں۔ میں نے کہا مولانا صاحب ان کا اشکال تو ختم ہو گیا، اب آپ فرمائیں۔ کہا جی مجھے تو ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا نہیں، آپ کو ہے تو آپ چھیڑیں، بسم اللہ کریں تاکہ بات کھلے۔ میں نے آپ کی خدمت میں کئی بار عرض کیا نا، دیکھو مجھے اب کتنا عرصہ ہو گیا فیصل آباد آ رہا ہوں، کوئی ایک شخص بھی یہاں کر میرے سامنے اعتراض نہیں کرتا، میری ذات پر بھی کام پر بھی، اور جو یہاں نہیں آئیں گے نا وہ اعتراض کریں گے یہ ایسا ہے، کام ایسا ہے، فلاں اشکال ہے، فلاں بھائی میرے سامنے کرو نا تاکہ آپ کا اعتراض ختم ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ کے لیے اپنے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر میں صرف مسئلہ سمجھا رہا تھا کہ جب ہم نے کہا نا خاتم النبیین، انہوں نے درمیان میں یہ بات چھیڑ دی کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اب نہیں آئیں گے، کیونکہ حضور خاتم النبیین ہیں، تو پہلے نبی سارے فوت ہو گئے اور آخری نبی آ گیا، تو پہلے نبی تو سارے فوت ہو گئے، خاتم النبیین کا معنی یہ ہے۔ اب ہم ان کو سمجھاتے ہیں بھئی آیت کو سمجھنا ہے تو احادیث کو سمجھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سگے چچا حضرت عباس کو فرماتے ہیں، یہ روایت معجم میں ہے، یہ روایت ابن عساکر میں ہے، یہ روایت ابن النجار میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا یا عم اقم مکانک، آپ ابھی ہجرت نہ کریں، کلمہ پڑھا ٹھہر جائیں، اور فرمایا ان اللہ قد ختم بکل ہجرہ کما ختم بی النبیون، جس طرح اللہ نے آپ کو خاتم المہاجرین بنایا ہے اسی طرح اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے۔ اب حضرت عباس کے خاتم المہاجرین ہونے کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ جو پہلے مہاجر تھے وہ سارے فوت ہو گئے ہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے بعد ہجرت کوئی نہیں کرے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی کے خاتم النبیین ہونے کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ پہلے سارے نبی فوت ہو گئے ہیں، اس کا معنی ہے کہ اب آپ کے بعد کسی اور کو نبوت نہیں ملے گی۔ کتنا آسان ہے سمجھانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سے مسلم کی روایت موجود ہے، فرمایا انا خاتم الانبیاء فمسجدی خاتم المساجد، اور مسند دہلمی بھی روایت ہے فمسجدی خاتم مساجد الانبیاء، جس طرح میں خاتم الانبیاء ہوں میری مسجد خاتم و مساجد الانبیاء ہے، جس طرح میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد یہ انبیاء میں سے نبیوں کی آخری مسجد ہے۔ اب اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ جو نبیوں کی پہلے مسجد تھی وہ ساری گرا دیں گے، یہ ساری گر گئی ہیں۔ بیت المقدس موجود تھی حالانکہ وہ پہلے نبی کی تھی، اور کتنی مساجد موجود ہیں۔ تو حضور کے خاتم النبیون کا معنی یہ نہیں ہے کہ پہلے نبی فوت ہو گئے۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ یہ سمجھانا کتنا آسان تھا، لیکن ان نے شبہ تو پیدا کیا نا آیت کے لیے۔ خود مرزا قادیانی کی کتاب ہے
تریاق القلوب، اس میں وہ خود اس کا معنی خاتم کا یوں کرتا ہے۔ اب اس کی آپ عبارت سنیں، کہتے ہیں ضرور ہوا کہ جس پر بتمام و کمال دورہ حقیقیت آدمیت ختم ہو وہ خاتم الاولاد ہو، یعنی جس پر آدمیت کے کمالات ختم ہو جائے نا اس بندے کو خاتم الاولاد ہونا چاہیے۔ اور خاتم الاولاد کا ترجمہ کیا کیا؟ یعنی اس کی موت کے بعد کوئی کامل انسان کسی عورت کے پیٹ سے پیدا نہ ہو۔ اس کا معنی یہ تو نہیں تھا کہ پہلے ساری اولاد مر جائے۔ تو جس طرح خاتم الاولاد کا معنی یہ ہے، مرزا کہہ رہا ہے اب کامل آدمی نہیں ہوگا، اس کا معنی یہ نہیں کہ پہلی اولاد مر جائے گی۔ اسی طرح حضور کے خاتم النبیون کا معنی یہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں چونکہ حضور خاتم الانبیاء ہیں۔ یہ ایک شبہ ہے، میں کہہ رہا ہوں اس طرح کی شبہات اس آیت کو پیش کرتے ہیں امت کو خراب کرنے کے لیے، کئی ایک شبہات ہیں۔ یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں، عام بندے کو تعجب ہوتا ہے اتنی واضح آیت ہے خاتم النبیین اور پھر بھی مرزائی کو لوگ نبی کیسے مان لیتے ہیں۔ وہ سبق پڑھاتے ہیں، وہ پٹیاں پڑھاتے ہیں، وہ تیاری کراتے ہیں۔ ہم قادیانیوں کو غیر مسلم سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات آپ بھی مانیں کہ اپنے موضوع پر جتنی تیاری وہ کرتے ہیں اتنی تیاری ہم نہیں کرتے۔ تیاری بھی کرنی چاہیے، جلسے بھی کریں، جلوس بھی نکالیں، احتجاج بھی کریں، اسمبلی میں بحث بھی کریں، لیکن ان کے دلائل کے جواب دینے کے لیے تیاری بھی تو ہونی چاہیے نا۔ یہ سارے ان کے شبہات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا۔ انہوں نے کئی ایک، مثلا وہ کہتے ہیں بھئی حضور خاتم النبیین ہیں، آپ نبی کیسے مانتے ہو؟ میں ایک بات کہتا ہوں علماء طلباء کے لیے، پھر عوام کو بھی عرض کر دوں گا۔ وہ کہتے ہیں خاتم النبیین پر جو الف لام ہے نا، النبیین، جس کو لوگ کہتے ہیں النبیین، ہمارے یہاں سرگودا سے پنڈی گاڑی چل دی ہے الشہباز، لیکن لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ الشہباز۔ اب وہ تو ظاہر قانون نہیں جانتے نا، الشہباز۔ اسی طرح النبیین میں کہہ رہا ہوں، یہ جو الف لام ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ الف لام جو ہے یہ عہد خارجی کا ہے، اس سے مراد سارے نبی نہیں، اس سے مراد مخصوص نبی ہیں۔ عہد خارجی کا معنی مخصوص لوگ ہیں۔ مخصوص سے کیا مراد ہے؟ نبی کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ نبی ہے جس کو مستقل شریعت ملے، تشریعی نبی، اور ایک ہوتا ہے جس کو مستقل شریعت نہ ملے، وہ پہلے نبی کی شریعت کو لے کر چلے، غیر تشریعی نبی۔ تو خاتم النبیین میں النبیین سے مراد تمام نبی نہیں ہیں، اس سے مراد تشریعی نبی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد آپ کے بعد آپ کو مستقل شریعت والا نبی نہیں آئے گا، اور آپ کی شریعت کو لے کر چلے تو وہ آ جائے گا۔ اب دیکھو جواب مل گیا نا۔ آج جب یہ جواب کسی ہمارے عام لڑکے کو ملے گا جو کالج میں پڑھتا ہے، وہ تو سمجھے گا مرزائی کے پاس قرآنی دلائل موجود ہے۔ اب ہمیں ان کو پھر سمجھانا پڑتا ہے، جب سمجھاتے ہیں نا تو پھر پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ جی آپ نے علمی بحث چھیڑ دی ہے، کوئی عام سی بات کرو۔ ہم نے کہا الف لام علمی ہے، اس کو چھیڑے گے تو مسئلہ حل ہوگا نا، ویسے کیسے حل ہوگا؟ میرا سندھ کا سفر تھا تو راستے میں مغرب کا وقت ہے تو ہم نے کہا یا نماز پڑھتے، نماز پڑھی، چونکہ جماعت ہو گئی تھی، ہم نے نماز پڑھی۔ مسجد کے امام صاحب پہچانتے تھے تو آگے بھئی ادھر آئس کریم لاؤ، ہمارے شہر کی بڑی مشہور ہے۔ میں نے کہا لے آؤ، اللہ تعالیٰ مفت میں دے، ہم کیوں انکار کریں بھائی؟ اللہ مفت سے بھی دے، عزت کے ساتھ بھی دے، پھر کیوں انکار کریں؟ میں نے کہا لاؤ۔ اچھا اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک بات آپ سے پوچھ لوں؟ میں نے کہا جی دو پوچھ لیں، آئیں گے تو جواب دیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں دیں گے۔ جب ایسے بندے کہیں نا اجازت ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ اپنا بندہ تو بڑے پیار سے بیٹھ کر ہی مسائل پوچھ لیتا ہے۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔ مجھے کہتے ہیں یہ جو ہم وسیلہ دے کر دعا مانگتے ہیں، ذات کا وسیلہ قرآن میں ہے؟ میں نے کہا ہے۔ مجھے کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اے لوگو اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ کہہ رہے ہیں وسیلہ اختیار کرو۔ کہا جی اس وسیلہ سے مراد تو ہے اعمال، کہ نیک اعمال کیا کرو۔ میں نے کہا مولانا یہ جو اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ، اس کا کیا معنی ہے؟ کہا جی اللہ سے ڈرو۔ میں نے کہا تقوی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نیک اعمال کرو یا گناہ کرو؟ کہا جی نیک اعمال کرو۔ میں نے کہا نیک اعمال کا تو تقوی میں ذکر آ گیا ہے، پھر وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس وسیلہ سے مراد بھی نیک اعمال ہے، تقوی سے مراد بھی نیک اعمال۔
وسیلہ سے مراد بھی نیک اعمال کرو اور نیک اعمال کرو، اس کو کہتے ہیں بلاغت میں تاکید۔ نیک اعمال کرو اور ذات کو لو، اسے کہتے ہیں استیناف۔ استیناف تاکید سے بہتر ہوتا ہے، تو استیناف تب ہوگا جب وسیلہ سے مراد ذات ہو۔ آپ نے تو علمی بحث چھیڑ دی ہے۔ میں نے کہا تو آپ نے مجھے سوال کیا ہے، جاہل سمجھ کر کیا ہے، یعنی عالم سمجھ کر، تو میں نے کہا عالم پھر علمی بات ہی کرتا ہے، اس میں حیرت کی بات کیا ہے؟ اب اتنے واقعات میرے ساتھ آتے ہیں نا، میں سناؤں آپ کو سن کر بھی تعجب ہوگا۔ آپ کو علم ہے کہ فیصل آباد کے ایک مولانا صاحب سرگودا تشریف لائے تھے، جو ہمارے مسلک کے نہیں ہیں، بات کرنا چاہتے تھے، تشریف لائے، بات ختم ہوگی۔ مجھے ان کے ایک مسلک کے آدمی کا لاہور سے فون آیا، میں نام نہیں لیتا، فون آیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو فون ہمارے ہوتے ہیں نا، مخالف کرتا ہے، وہ ریکارڈ کرتا ہے، ہم سمجھتے ہیں۔ مولانا گھومن صاحب، میں نے کہا جی حضرت، وہ جو ہمارے علامہ صاحب آئے تھے، تو ہم چاہتے ہیں اس بات کو ذرا آگے چلائیں۔ میں نے کہا جی بالکل چلائیں، آپ فرمائیں سرگودا کس تاریخ کو تشریف لائیں گے؟ کرایہ بھی میں دوں گا، سیکورٹی بھی میں دوں گا، کھانا بھی میں دوں گا۔ چونکہ مجھے پتہ نا بات ریکارڈ ہو رہی ہے، چلاؤ مسلسل چلاؤ۔ مجھے کہتے ہیں نہیں اللہ کا شکر ہے، کرائے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا جی آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا، چونکہ میرے لیے مسئلہ ہوتا ہے، میں نے سمجھا شاید آپ کے لیے بھی ہو۔ اچھی بات آپ کے لیے نہیں ہوگا، آپ سرگودا کس تشریف لائیں گے؟ میں کھانا بھی دوں گا اور سیکورٹی بھی دوں گا۔ آپ کہہ دو جی کھانے کا کوئی مسئلہ نہیں، کھانا بھی ختم ہو گیا، میں سیکورٹی دوں گا۔ آپ کے سیکورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں، میں نے کہا یہ بھی ختم ہو گیا، اب آپ بتائیں کب تشریف لائیں گے؟ مجھے کہتے نہیں اب بات تو سنیں نا۔ میں نے کہا میں سن رہا ہوں، مجھے آپ بتائیں کب تشریف لائیں گے؟ ایک کلپ چلائیں نا، اس کو ذرا چلائیں، کیوں نہیں چلاتے؟ میں نے کہا آپ بتائیں کب آئیں گے؟ مجھے کہتے نہیں آپ لاہور آئیں۔ میں نے کہا مولانا اگر میں فون کرتا گفتگو کے لیے تو شرط میں لگاتا، فون بھی آپ نے کی ہے، شرطیں بھی آپ لگاتے۔ کوئی بندہ، میں نے کہا ایسے کوئی بندہ کسی کے پاس کہے مجھے آپ اپنی بیٹی کا رشتہ دو، لیکن میری شرط یہ ہے کہ میں رہوں گا تھوڑے گھر۔ وہ بھائی ہم نے کہا شادی کی بات، عجیب بیوقوف ہے، رشتہ بھی تو مانگ رہا ہے، شرطیں بھی تو لگا رہا ہے۔ جب ہم کہیں گے نا تجھے بیٹی دینا چاہتے ہیں تو پھر کہنا جی ہماری شرط ہے کہ تو ہمارے گھر رہے گا۔ میں نے کہا یار آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ جب میں نے یہ بات کی نا، مجھے کہتے ہیں جی ہم نے آپ کو فون کیا ہے، آپ نے مناظرہ شروع کر دی ہے، مناظرانہ باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا جو مجھے آپ نے فون کیا ہے مناظر سمجھ کر یا صوفی سمجھ کر؟ کہا جی مناظر سمجھ کر۔ میں نے کہا پھر مجھے مناظرانہ بات کرنی چاہیے نا، پھر تو آپ کو داد دینی چاہیے کہ ماشاء اللہ مولانا صاحب مزہ آ گیا ہے۔ مناظرہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا، بہرحال مناظرہ نہیں، گلیں تو شروع ہو گئی ہے نا، تو ہم شاباش دینی چاہیے، تھی پھر نواں ذہن بنا دو۔ میں صرف اس پہ سہ رہا ہوں خاتم النبی آ گیا نا ذہن۔ یہ آپ کو جب واسطہ پڑے گا نا پھر دیکھنا، جب آپ کالج کے لڑکے سے الف لام پر بات شروع کریں گے نا، وہ کہے گا یہ آپ نے مولوی والی باتیں شروع کر دی ہیں، علمی بحثیں شروع کر دی ہیں، میں تو سادہ سا آدمی ہوں۔ ہم کہتے ہیں بھی اتنا بھی سادہ نہیں جتنا تو ہمیں سمجھا رہا ہے نا، اتنا سادہ نہیں۔ اب دیکھو خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النبیین کے خاتم ہیں۔ یاد رکھنا الف لام آتا ہے استغراق کے لیے۔ استغراق کا معنی کہ جس پر الف لام داخل ہے اس کے سارے افراد مراد ہیں، اور جہاں استغراق ممکن نہ ہو وہاں الف لام آتا ہے عہد کے لیے۔ اب عہد دو ہیں، ایک ہے خارجی اور ایک ہے ذہنی۔ جہاں الف لام داخل اگر اس سے پہلے کوئی لفظ ایسا موجود ہو جو بعد میں الف لام کے آ رہا ہے، اس کی طرف اشارہ ہو کہ کہتے ہیں آدھے خارجی ہے، اور اگر کوئی ایسا کلام میں سابق میں نہ ہو تو پھر کہتے ہیں الف لام آدھے ذہنی ہے۔ اب ہم کہتے ہیں جو النبیین پر الف لام ہے، تم نے کہا آدھے خارجی، اس سے مخصوص نبی مراد ہیں جو کہ تشریح ہے۔ یہ تب ہوگا جب خاتم النبیین سے پہلے تشریح نبیوں کا ذکر ہو۔ جب ذکر ہی نہیں تو آدھے خارجی کیسی ہو گیا؟ اور آدھے ذہنی تب ہوگا جب استغراق ممکن نہ ہو۔ جب استغراق ممکن ہے کہ حضور تمام نبیوں کے خاتم میں، آپ عہد کی طرف گئے کیوں ہیں؟ آپ اسے کہو بھی اگر تو علمی نہیں ہے تو جس نے تجھے پٹی پڑھائی اس کو لے آنا۔ میں ابھی پچھلے ہفتے پاکستان سے باہر ایک ملک میں تھا، ایک ساتھی آ گیا، جی مولانا صاحب ایک سوال ہے۔ میں نے کہا یار کھانا کھاؤ، دعوت کے لیے آئے ہیں، گپ شپ لگاؤ۔ نہیں میں نے کہا یار رہنے تو سوال، میں جو کہہ رہا ہوں کھانا کھاؤ گپ شپ لگاؤ۔ نہیں مولانا صاحب میں نے سوال، میں نے کہا اچھا یار کر لیں۔ مجھے کہتے ہیں اچھا یہ بتائیں مرد عورت کی نماز میں فرق ہے؟ میں نے کہا تم کیا کہتے ہو؟
کہتا ہے کوئی فرق نہیں سوائے پردے کے۔ میں نے کہا تم ایک حدیث سنا دو، مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں سوائے پردے کے، میں حدیث پر بحث نہیں کروں گا، حوالہ نہیں مانگوں گا، صرف لفظ مجھے سنا دو، میں سے موبائل رکھ کے میں تمہارے مسئلے کے قبول ہونے کا اعلان کر دوں، صرف سنا دو۔ جو مجھے تو نہیں آتی، تو میں نے کہا پھر تو مقلد مشرک ہویا نا، تجھے جو نہیں آتی تو کسی کی پٹی پہ چڑھا ہوا ہے، پھر تو مقلد مشرک ہوا نا، تو میری طرح ہو گیا، جے وجہ میں وجہ تو۔ میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات نہیں چھوڑتا تو یہاں کے مولوی کی نہیں چھوڑتا، کوئی پڑھ حدیث، کہا جی مجھے تو نہیں آتی۔ میں نے کہا اچھا جس نے تجھے پٹی پڑھائی ہے نا اس کو فون کر، اگر وہ حدیث سنا دے نا میں پھر بھی اعلان کر دوں۔ تو اس نے فون کیا، مولانا صاحب کو اس پر حدیث ہے؟ اس نے کہا جی صلو کما رأیتمونی اصلی۔ میں نے اسے کہا ترجمہ کر، کہا جی حضور نے فرمایا سب نماز پڑھو مرد عورت۔ میں نے کہا یہاں مرد عورت کا ترجمہ نہیں، جھوٹ بول رہا ہے، یہاں مرد عورت کا لفظ ہی نہیں ہے، سب نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ اچھا کوئی فرق نہیں اس میں پردہ۔ میں نے کہا یہ کدھر ہے، یہ بھی پڑھو نا۔ وہ اسے کہتا ہے یہ تمہارے ساتھ کون بیٹھا ہے؟ میں نے کہا نام نہیں دسنا، نام نہیں بتانا ساتھ کون بیٹھا ہے۔ اسے کہا پڑھ، خاموش ہوا۔ میں نے کیسے کو حدیث مکمل کر دے، زبانی مکمل کر دے۔ میں نے کہا یہ مکمل نہ کر سکا نا، یہ موبائل بند کرے گا، میں پوری حدیث بخاری شریف کی مالک بن حویرث راوی ہے زبانی پڑھوں گا میرے ذمہ، یہ موبائل بند کر میں سناتا ہوں، اسے کہنا زبانی پڑھ دے، میں اعلان کرتا ہوں تمہارے مسئلہ کا اور بتا۔ وہ لوگ بیٹھے بالکل ہکے بکے رہ گئے۔ میں نے کہا ابھی آپ بتاؤ، میری گزارش سمجھ آ رہی؟ میں نے کہا اب بتاؤ بھائی، جب تم علمی نہیں ہو تو پھر علمی باتیں کیوں کرتے ہو؟ پھر ان سے کو بیٹا تو بات نہ کر، کسی اپنے مربی کو لے کر آ، کسی مرزائی کو لے کر آ جو تجھے پٹیاں پڑھاتا ہے۔ جب تیرے پاس علم نہیں تو سادہ آدمی ہے تو یہ ویسے کیوں چھیڑتا ہے؟ اور اگر چھیڑنا ہے تو پھر جواب بھی سن۔ میں ایک جگہ اور بھی تو کھانا تھا، اب کھانا مجھے نہیں پتہ تھا کہ ان کا جو مسجد کا مؤذن ہے رشتہ دار ہے اور وہ کنورٹ ہوا ہے۔ کنورٹ سمجھتے ہو نا، یہ تھوڑی تھوڑی انگریزی بھی بولنی پہنتی ہے، بتا کے تو پتہ لگے وہ مولویوں کو کچھ نہ کچھ انگریزی آتی ہے۔ وہ مسلک چینج کر چکا تھا، اب سمجھ گیا بھائی، ہمارا مسلک چھوڑ کے کسی اور میں چلا گیا تھا، اب تو سمجھ آ گئی۔ مجھے نہیں پتہ تھا، میں جب کھانے پر بیٹھا اس نے فوراً بات چھیڑ دی، مولانا صاحب وطر؟ میں نے کہا 3 دلیل؟ میں نے کہا ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ یصلی 4 لا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی 4 لا تسأل عن حسنہن وحسنہن ثم یصلی 3۔ میں نے کہا میں نے زبانی پڑھی ہے، بخاری کی روایت ہے، حضور پورا سال 3 وطر پڑھتے تھے، اسی طرح تو 1 وطر کی زبانی پڑھ دے، میں ویڈیو ریکارڈ کر کے مسلک قبول کرنے کا اعلان کرتا۔ چل، میں نے کہا میں صحیح کہتا ہوں، ضعیف نہیں کہتا، تو پڑھ دے بس، زبانی پڑھ۔ کیوں جی؟ میں نے کہا تم کہتے ہو نا ان کو حدیثیں نہیں آتی، مقلد ہیں، میں نے تو حدیث پڑھی ہے نا، اب تو بھی پڑھنا۔ چپ۔ اب جب جواب نہیں بن پڑا تو فوراً مولانا صاحب حدیث میں یہ بھی تو ہے نا کہ وطر کو مغرب کی نماز کی مشابہت سے بچاؤ۔ میں نے کہا پھر؟ کہا جی مغرب کی نماز ہوتی ہے 2 سلاموں سے 1 سلام سے، لہذا وطر پڑھو 2 سلام سے تاکہ مشابہت نہ ہو۔ یہ جو 1 سلام اور 2 سلام کہتے ہیں نا، اس کا مطلب ہوتا ہے 1 مرتبہ سلام اور 2 مرتبہ سلام۔ مغرب کی نماز آپ نے پڑھی، پہلے اتحیات کے بعد سلام نہیں پھیرا، کھڑے ہو گئے، پھر دوسرے اتحیات کے بعد سلام پھیرا، سلام 2 پھیریں گے، اور کہتے ہیں مغرب 1 سلام کے ساتھ۔ 1 سلام کا مطلب 1 مرتبہ 2 سلام، اور آپ نے 2 رکعت پڑھی، اتحیات بیٹھے، 2 سلام پھیرے، پھر کھڑے ہو 1 رکعت پڑھی، پھر اتحیات بیٹھے، پھر 2 سلام پھیرے، ویسے تو 4 سلام بنتے ہیں نا۔ یہ کہتے ہیں وطر مغرب، یہ وطر 2 سلام کے ساتھ، اس کا کیا معنی؟ 2 مرتبہ سلام پھیرو۔ 1 مرتبہ سلام کو کہتے ہیں 3 وطر 1 سلام سے، جیسے ہم پڑھتے ہیں، اور 2 سلام کا معنی 2 مرتبہ سلام پھیرو۔ اور بھئی 1 سلام 2 سلام کا معنی سمجھ گیا نا، کہ آپ یہ نہ کہنا ہم تو وطر میں 2 سلام پھیرتے ہیں، تو وطر 1 سلام سے کیسے ہوا؟ وطر پڑھیں اور سلام 1 مرتبہ آخر میں، اسے کہتے ہیں وطر 1 سلام کے ساتھ، اور 2 رکعت بعد سلام پھیریں، پھر 1 رکعت پڑھیں، پھر سلام پھیریں، اسے کہتے ہیں وطر 2 سلام کے ساتھ۔
وہ مجھے سمجھانا چاہ رہا تھا کہ آپ درمیان میں سلام نہیں پھیرتے، ہم پھیرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وطر کو مغرب کی مشابہت سے بچاؤ، اس لیے ہم درمیان میں سلام پھیرتے ہیں، مشابہت ختم ہو جائے۔ میں نے کہا مغرب کی 3 رکعت پڑھتے ہیں باجماعت، وطر پڑھتے ہیں پورا سال اکیلے سوائے رمضان کے، مشابہت ختم۔ مغرب پڑھتے ہیں اونچی قرات سے، وطر پڑھتے ہیں آہستہ قرات سے، مشابہت ختم۔ مغرب پڑھتے ہیں اور آخری رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، 7 سورت نہیں ملاتے، وطر میں سورۃ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، 7 سورت بھی ملاتے ہیں، مشابہت ختم۔ مغرب کی نماز کی 3 رکعت میں دعائے قنوت نہیں پڑھتے، وطر میں پڑھتے ہیں، مشابہت ختم۔ میں نے کہا ہوندا مشابہت ختم ہو گئی، تم نے ایک بتائی مشابہت نہیں، ہم نے 4 بتا دی۔ تو اگر اللہ کے نبی کی بات ماننا ہے، تمہاری بات ماننے سے ایک مرتبہ مشابہت ختم ہوتی ہے، اور ہماری بات ماننے سے 4 مرتبہ مشابہت ختم ہوتی ہے۔ میں نے کہا لو مشابہت بھی ختم ہوگی، حضرت صاحب اور بتاؤ۔ میں نے کہا جی میں تو آیا تھا کھانے کے لیے، آپ نے خامہ بات چھیڑ دی۔ اچھا میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ بخاری شریف کے مصنف کون ہیں؟ کہا جی محمد بن اسماعیل۔ میں نے کہا عربی کے اجمی امام محمد بن اسماعیل، میں نے کہا مکہ کے تھے، مدینہ کے تھے، کہاں کے تھے یہ؟ کہا جی بخارا کے۔ میں نے کہا بخارا تو عجم میں۔ میں نے کہا امام مسلم کہاں کے تھے؟ عرب کے؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا امام ترمذی؟ کہا جی عجم کے۔ میں نے کہا ابن ماجہ؟ عجم کے۔ میں نے کہا امام نسائی؟ کہا جی عجم کے۔ میں نے کہا امام ابو داؤد؟ کہتا جی عجم کے۔ میں نے کہا ہم عجمی حدیث کی کتابیں نہ لکھتے، تمہیں تو حدیث بھی نہ ملتی۔ میں نے کہا آپ کے پاس ہے کیا یہ تو بتاؤ نا۔ اب وہ جو پٹھان جیسے نے بلایا تھا وہ خوش ہو رہے تھے، ان کو تو مزہ آنا ہی تھا نا، مزہ آ گیا ان کو۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے تھوڑی سی بات درمیان میں اس لیے چھیڑی ہے کہ جب بھی کوئی آدمی بات کرے تو علمی بات کرنی چاہیے، غیر علمی کرنی چاہیے؟ علمی بات کرو تاکہ اگلے بندے کو بھی سمجھ آئے۔ میں خیر عرض کرتا خاتم النبیین، ہم اس کا جو معنی کرتے ہیں اس پر مرزائیوں نے جتنے شبہات بیان کیے ہیں، ہمارے اکابر نے بحمد اللہ تمام شبہات کے جواب عطا فرما دیے ہیں۔ ایک جو اہم شبہ جس کو میں نے چھیڑنا ہے نا وہ بڑا اہم ہے، وہ کیا؟ مرزا غلام احمد قادیانی کا موقف یہ تھا کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا مرکز ہیں، توجہ رکھنا، نبوت کا مرکز ہیں، مقام اور مرتبہ جو حضور کا ہے نا وہ کسی اور نبی کے نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہتے ہیں فلاں بندہ خاتم المحدثین ہے، فلاں بندہ خاتم المفسرین ہے، فلاں بندہ خاتم المقررین ہے۔ تو جس طرح ہم یہ کہتے ہیں نا خاتم المقررین، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس جیسا خطیب کوئی نہیں، اس جیسا محدث کوئی نہیں۔ ہم علامہ انور شاہ کشمیری کو دیوبند والے کہتے ہیں خاتم المحدثین۔ اس نے کہا تم نہیں کہتے خاتم المحدثین؟ اس کا معنی ہے کہ ان سے بڑا محدث کوئی نہیں، باقی سب چھوٹے ہیں۔ تو حضور خاتم النبیین اس کا معنی یہ ہے کہ حضور کا مقام اور مرتبہ نبیوں میں سب سے اوپر ہے، حضور جیسا کسی کا مقام نہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ اب بتاؤ کتنا مضبوط شبہ ہے، کتنا عجیب اعتراض کیا اس نے۔ اللہ حضرت نانوتوی کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی خاتم النبیین کا یہ معنی کرتے کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے حضور نبوت کے مرکز ہیں، حضور پر مقام و نبوت ختم ہے، حضور کا مقام نبیوں میں سب سے زیادہ ہے۔ حضرت بھی یہ کرتے ہیں اور مرزا بھی یہ کر رہے ہیں۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو جو معنی مرزائی کرتا ہے وہی تو مولانا نانوتوی کرتے ہیں، دونوں میں فرق کیا ہوا؟ مولانا نانوتوی نے دروازہ کھولا ہے، وہاں سے مرزا نکل آیا، تو نبوت کا دروازہ تو تم نے کھولا ہے۔ اب اچھی طرح بات سمجھنا حضرت کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں پہلے آیت کو سمجھو، اب بس وقت ہے نا، بولو چلو یوں کرتے ہیں جس نے اٹھنا ہے وہ اٹھتا رہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، میں نے نہیں اٹھنا، گل ہوگی جس نے اٹھنا ہے وہ اٹھ جائے، میں بیٹھا رہوں گا جب تک آیت پوری نہیں ہوتی۔ حدیث کو اگلی دفعہ لے آئیں، اور جب میں حدیث پہ گفتگو کروں گا نا آپ کا جی جائے گا ہم سنیں۔ آپ مسلم شریف صحیح مسلم کے استاد سے پڑھیں یہی حدیث، پھر آپ اس حدیث کے جو میں شرح کروں گا نا ذرا اس کو سننا، تو آپ کو دیکھنا پہ لطف کتنا آتا ہے۔ اچھی طرح آپ سمجھیں۔
ننوتوی فرماتے ہیں ہم آیت کا معنی یہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں۔ ہم معنی کرتے ہیں خاتم النبیین کا کہ آخری رسول ہیں، اور فرماتے ہیں یہ معنی عوام کرے تو کرے، یہ معنی علماء کرے تو زیب نہیں دیتا۔ کیوں؟ فرمایا اس پہ دو اشکال ہیں۔ پہلا اشکال یہ ہے کہ یہ جو لاکنہ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں لاکن کیوں آتا ہے؟ لاکن سے ایک کلام پہلے ہے اور ایک کلام بعد میں ہے۔ جو لاکن سے پہلے کلام ہوتا ہے اس میں ایک شبہ ہوتا ہے، لاکن کے بعد والا کلام اس شبہ کو دور کرتا ہے۔ اس شبہ کو آپ نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بچہ بالغ نہیں ہوا، نابالغ تھے اور فوت ہو گئے۔ حضور کسی بالغ بچے کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ بتاؤ وہ کون سا شبہ ہے جو لیکن نے دور کیا ہے؟ لیکن اللہ کے رسول ہیں اور رسول بھی آخری ہیں، تو بتاؤ کون سا شبہ پیدا ہوا ہے جو اس جملے نے دور کیا ہے؟ رسول بھی ہیں اور آخری بھی ہیں، اس سے کون سا شبہ دور ہوا ہے؟ تو لیکن کا فائدہ پھر کیا ہوگا؟ نمبر 2، فرمایا کہ یہ آیت اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے اپنے نبی کی مدح بیان کرنے کے لیے، اور مدح میں کیا فرمایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آخری ہونا تو مدح ہوتا ہی نہیں، آخری ہونا تو مدح ہوتا ہی نہیں۔ ابو بکر صدیق خلفۂ راشدین میں پہلے خلیفہ ہیں اور حضرت علی بولو آخری خلیفہ ہیں، افضل کون ہے؟ کہو نا علی المرتضیٰ، وہ خاتم الخلفاء راشدین ہیں، کہو نا۔ اب سمجھ آ گئی؟ حضرت سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی پہلے ولی ہیں اور یہ ہمارے شیخ آخری ولی ہیں، افضل کون ہے؟ بولو کون؟ ہمارے پیر صاحب چونکہ آخری ہیں۔ بھائی یہ مدینۃ العلم میں 10 صفحے ہیں، یہ صفحے اول کا نمازی ہے، وہ صفحے آخر کا نمازی ہے، افضل کون ہے؟ تو پھر اس میں حضور کی فضیلت کیا ہو گئی کہ آپ آخری نبی ہیں؟ اب بتاؤ، مولانا نوتوی کا اشکال سمجھو، پھر جو آپ سمجھنا۔ اب میں علماء کو اور طلباء کو عرض کرنے لگا ہوں، حضرت اس کو کیا سمجھاتے ہیں؟ فرماتے ہیں تقدم تأخر بالذات یہ وجہ فضیلت نہیں ہے۔ کسی بندے کا شروع میں آنا یا کسی کا آخر میں آنا یہ کوئی فضیلت کی دلیل نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے ہاں آج سبق شروع ہوا تو بعض لوگ شروع میں آئے اور بعض لوگ آخر میں آئے، تو جو سب سے پہلے آیا وہ سب سے افضل ہے۔ بولو بھائی، ایک طالب علم ہے وہ سب سے پہلے آیا اور ایک استاد ہے وہ آخر میں آیا، افضل کون ہے؟ کیوں؟ طالب علم پہلے نہیں آیا۔ اب دیکھو پہلے آنا کو فضیلت کی دلیل ہے نہیں ہے نا؟ تو پہلے آنا تو فضیلت کی دلیل نہیں۔ اگر پہلے آنا دلیل ہوتی تو طالب علم افضل ہوتا نا۔ آپ کہتے ہیں نہیں استاد جی بہت بڑے ہیں، آئے تو آخر میں۔ تو حضرت فرماتے ہیں اول میں یا آخر میں آنا یہ فضیلت کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ ایسا معنی بیان کرو کہ جس سے حضور کی عظمت نظر آئے۔ اب مولانا نوتوی کو سننا اور پھر مرزا قادیانی کے شبے کا رد دیکھنا۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ اکبر، حضرت فرماتے ہیں توجہ سے بات سمجھنا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر کسی بالغ بچے کے باپ نہیں ہیں۔ اب اس پر شبہ یہ ہے، ایک ہوتا ہے روحانی باپ، ایک ہوتا ہے جسمانی باپ۔ حضور اس امت کے بڑے لوگوں کے جسمانی باپ تو نہیں ہیں لیکن روحانی باپ ہیں یا نہیں؟ جی دلیل رسول اللہ، دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس میں یہ جواب کیسے ہے؟ بات توجہ سمجھنا۔ قرآن کریم میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، حضور کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ نبی کی بیوی ایمان والوں کی ماں تب بنے گی جب خود حضور ایمان والوں کے باپ ہوں گے۔ حضور ایمان والوں کے باپ نہیں ہوں گے تو حضور کی بیوی ایمان والوں کی ماں بھی نہیں ہوگی۔
اب حضور باپ بنیں گے تو ان کی بیویاں ماں بنے گی نا. اب اللہ کے نبی باپ کیسے ہیں؟ توجہ رکھنا. فرمایا ایک وہ شخص ہے جس پر ایمان لاتے ہیں، ایک وہ ہے جو ایمان لاتا ہے. جس پر ایمان لائیں اس کا ایمان اصل ہے، جو ایمان لائے اس کا ایمان نسل ہے. اصل کو باپ کہتے ہیں، نسل کو اولاد کہتے ہیں. تو نبی پر امت ایمان لاتی ہے. نبی کا ایمان اصل ہوتا ہے، امت کا ایمان نسل ہوتا ہے. اصل باپ ہے، نسل اولاد ہے. نبی کا ایمان باپ ہے، امت کا ایمان اولاد ہے. تو چونکہ نبی کا ایمان باپ ہے لہٰذا نبی امت کا روحانی باپ ہے، اور امت کا ایمان چونکہ نسل اولاد ہے لہٰذا امت خود نبی کی اولاد ہے. ولیکن رسول اللہ، ولیکن دیکھو شبہ دور ہوا نا. فرمایا لیکن نے بتایا حضرت محمد اس امت کے جسمانی باپ تو نہیں ہیں لیکن روحانی باپ ہیں. رسول اللہ. توجہ. اب خاتم النبیین کیا کہے گا؟ اس کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. حضرت نوتوی فرماتے ہیں یہ جو ہم کہتے ہیں نا خاتم النبیین، ہمارے ہاں دو چیزیں ہیں. ایک ہے کسی آدمی کے پاس چیز ذاتی ہو اور دوسرے کی ذاتی نہ ہو، عرضی ہو. ذاتی کا معنی کسی کو چیز ملے بلا واسطہ، عرضی کا معنی کسی کو ملے بالواسطہ. توجہ رکھنا. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ عرضی اور ذاتی میں اصول ہے. عرضی چیز جس کو ملے وہ جہاں سے نکلتی ہے وہیں جا کر ختم ہوتی ہے. میں یہاں اپنے ہاتھ میں ٹارچ لے کر یوں بٹن دباتا ہوں، ٹارچ سے روشنی نکلتی ہے تو دیوار پہ جاتی ہے. اب روشنی ٹارچ میں بھی ہے، روشنی دیوار پر بھی ہے. ٹارچ کی روشنی ذاتی ہے، دیوار کی روشنی عرضی ہے. تو یہ ٹارچ سے روشنی نکلی ہے اور ٹارچ پہ آ کر ختم ہوگی. ہم نے ٹارچ کو دبایا تو روشنی نکلی اور دیوار پہ چلی گئی، دیوار بھی روشن ہو گئی. اور جب ہم نے ٹارچ کو آف کیا، بند کیا، تو روشنی واپس ٹارچ میں آ گئی. یہ ٹارچ کی روشنی ذاتی ہے، دیوار کی عرضی ہے. تو عرضی اور ذاتی میں اصول کیا ہے؟ ما بالذات اور ما بالعرض میں ما بالعرض جہاں سے شروع ہو وہیں پہ جا کے ختم ہوتی ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد ان کی نبوت ذاتی ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ ان کی نبوت عرضی ہے. اس کا مطلب یہ ہے نبوت چلی بھی حضور سے ہے اور ختم بھی حضور پر ہے. خاتم النبیین کا معنی صرف یہ نہیں کہ آخری ہے بلکہ اس کا معنی یہ بھی ہے نبوت چلی بھی ان سے ہے، ختم بھی ان پر ہے. خاتم النبیین کا معنی بولو، چلی بھی ان سے ہے اور ختم بھی، صرف آخری نہیں. توجہ رکھنا. چلی بھی ان سے ہے اور ختم بھی ان پر ہے. اب آپ نے عطف کا معنی سمجھنا ہے. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. فرمایا آدم سے لے کر عیسیٰ یہ انبیاء ہیں، حضرت محمد نبی الانبیاء ہیں. اور یہ سب دنیا کہہ رہی ہے لیکن نبی الانبیاء کا معنی کوئی نہیں سمجھ رہا. یہ مولانا ننوتوی سمجھا رہے ہیں. فرمایا آدم سے لے کر عیسیٰ انبیاء ہیں اور حضرت محمد نبی الانبیاء ہیں. توجہ رکھنا ذرا. انبیاء اور نبی الانبیاء میں فرق یہ ہے نبی اسے کہتے ہیں جس کا کلمہ امت پڑھتی ہے، نبی الانبیاء اسے کہتے ہیں جس کا کلمہ بولو. میں کیوں روکوں؟ تجھے کیمرہ بھیج دے، میں رک جاتا ہوں بھی دیکھ لیں، اس کے بعد پھر بیان شروع کریں. کیمرہ تو ہمارا ساتھ چلتا ہے بھائی، لیکن میں نے آپ کو مسئلہ سمجھانا ہے. میں رک جاتا ہوں بھی کیمرہ دیکھ لیں، فوٹو کھنچوا لو، پھر دوبارہ مسئلہ شروع کر دینے. ہاں بھائی کھنچوا لیں، کسی نے مزید دل کرے تو کھلو کے بنوا لو. ہم نے آپ کو ناراض نہیں کرنا. اللہ ناراض ہو یا آپ کا اللہ کا معاملہ ہے، ہم ناراض نہیں کرتے. آدم سے لے کر عیسیٰ انبیاء، حضرت محمد بولتے جاؤ نا. دونوں میں فرق. نبی وہ جس کا کلمہ امت پڑھے، نبی الانبیاء جس کا کلمہ نبی پڑھے. نبی وہ جس پہ ایمان امت لائے، نبی الانبیاء جس پہ ایمان بولتے جاؤ نا نبی لائے. نتیجہ ایک ایمان لاتا ہے
ایک جس پر لاتا ہے، جس پر ایمان لائیں وہ اس کا ایمان اصل، جو ایمان لائے اس کا ایمان نسل۔ اصل والد ہے، نسل اولاد ہے، نتیجہ نبی پر ایمان امت لاتی ہے، نبی کا ایمان باپ ہوتا ہے، امت کا ایمان اولاد ہوتا ہے۔ یہ آدم سے عیسیٰ ہیں، ہمارے محمد نبی الانبیاء ہیں، ان پہ ایمان امت بھی لائی ہے۔ حضور کا ایمان والد ہے، امت کا ایمان اولاد ہے، ان پہ ایمان نبی بھی لائے ہیں، لہذا حضور کا ایمان باپ ہے، نبیوں کا ایمان اولاد ہے۔ توجہ، پہلے نبیوں کی امت اولاد ہوتی ہے، نبی باپ ہوتا ہے، اور ہمارے محمد وہ باپ ہیں جن کی امت بھی اولاد ہے، نبی بھی اولاد ہے۔ فرمایا ولیکن رسول اللہ، یہ محمد ایسا باپ ہے کہ جس کی روحانی اولاد امت بھی ہے، اور یہ ایسا باپ ہے کہ جس کی روحانی اولاد نبی بھی ہے۔ مشرکین مکہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو محمد کا بیٹا قاسم فوت ہو گیا، اس کی جنگ کون لڑے گا؟ حضرت ننوتوی فرماتے ہیں کون لڑے گا؟ ولیکن رسول اللہ، اگر محمد کا دعویٰ کسی ذاتی جاگیر کا ہوتا، لڑائی ان کے جسمانی بیٹے لڑتے، ان کے جنگ تو ایمان کی ہے، لہذا ان کی جنگ ان کے روحانی اولاد لڑے گی، اور یہ عجیب باپ ہے۔ ولیکن رسول اللہ جب دنیا میں آئے، کلمہ پڑھنے والے 1.25 لاکھ ہیں، اگر قاسم لیا ہے تو 1.25 لاکھ دیے ہیں، مشرک پھر بھی خوش ہے، 1.25 لاکھ بھی تو ایک دور میں فوت ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، جنگ کون لڑے گا؟ فرمایا رسول اللہ بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے، اس سے پہلے جو نبی گزرے وہ روحانی اولاد ان کی ہیں، صحابہ فوت ہو جائے، قیامت تک آنے والے امتی وہ ان کی روحانی اولاد ہیں۔ تم یہ کہہ رہے تھے اس محمد کا بیٹا قاسم چلا گیا، روحانی جنگ کون لڑے گا؟ میرا محمد ایسا باپ ہے، جب یہ نہیں تھے آدم سے لے کر عیسیٰ 1.25 لاکھ اولاد تب بھی تھی، جب محمد نہیں ہوں گے 1.25 لاکھ کیا قیامت تک کی اربوں اولاد تب بھی ہوگی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ دنیا میں کسی بالغ کے جسمانی باپ تو نہیں ہے، روحانی باپ ہیں یا نہیں؟ فرمایا ہیں اور ایسے ہیں۔ ولیکن رسول اللہ، یہ 1.25 لاکھ کے بھی باپ ہیں، وخاتم النبیین، انبیاء کے بھی باپ ہیں۔ دنیا میں باپ پہلے آتا ہے، اولاد بعد میں آتی ہے۔ محمد ایسا باپ ہے، جب نہیں تھے اولاد تب بھی تھی، جب نہیں ہوں گے اولاد تب بھی ہوگی۔ یہ لاکن ہے، یہ کیا ہے؟ ابھی مرزے کے شبے کا جواب نہیں شروع ہوا، یہ لاکن ہے۔ پھر میں یہ لاکن کا ترجمہ کیسے کروں گے؟ میں یقین کرے دنیا میں تڑپتا ہوں، دنیا میں کہتا ہوں تمہیں پتہ ہی نہیں دیوبند والوں نے کیا کیا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں دیوبند والوں نے کیا لکھا ہے۔ ہم چونکہ دیوبند کے کابر کو پڑھتے نہیں ہیں، کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کبھی غامدی دیکھ رہے ہیں، کبھی ذاکر نائک نظر آ رہا ہے، کبھی کوئی اور نظر آ رہی ہے۔ یہ دائیں بائیں وہ دیکھتا ہے جو اپنے دیوبند کو نہیں پڑھتا۔ آپ یہ میری آواز اپنے اپنے جامعات تک پہنچائیں۔ میں اب نام نہیں لیتا، میں پاکستان کا اتنا بڑا جامعہ، آپ کہیں گے یہ سب سے آخر ہے، میں بیٹھا ہوں، مجھے وہاں کے محترم صاحب فرما رہے ہیں بھئی ہمارے دورہ حدیث کے طلباء غامدی سے بڑے متاثر ہیں۔ میں نے کہا حضرت میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ نے میری بات نہیں ماننی، لیکن رائے میں دے دیتا ہوں، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ میں نے کہا 2 دن کے لیے آپ دورہ حدیث مجھے دے دیں، کوئی غامدی سے متاثر رہ جائے تو جو صدا مجھے چاہے آپ دے دیں، مجھے دے تو صحیح نا اب دورہ حدیث کی کلاس 2 دن کے لیے۔ اب آپ کا ذہن بنا ہوا ہے حیات ممات سمائے موتا ان وہ روندے کچھ نہیں، یہ دیوبندی تروڑتا پھرتا ہے، اے وہ پنڈ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو کیا پتا۔ میں نے کہا یہ ذہن میں تو آپ کا نہیں بدل سکتا نا، ہمیں 2 دن کے لیے کلاس دیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان طلباء کے سامنے قرآن کھلتا کیسے ہے، احادیث کھلتی کیسے ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دائیں بائیں جاتا کون۔ مجھے تو الحمدللہ ایسے لوگ ملتے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے، جو ان کے عشاق میں سے تھے، بدلتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے تو آج سنا ہے، ہم نے تو مسئلہ آج پڑھا ہے۔ لیکن کا معنی سمجھے، بولو حضرت کی بات سمجھنا۔ فرمایا خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ باقی انبیاء کی نبوت عرضی، ہمارے نبی کی نبوت۔ اب اس پہ دلائل چاہیے نا بھئی، ذاتی اور عرضی کیسے؟ اس پہ 5 دلائل مولانا نوتوی نے دیے۔
جب میں ایک ایک دلیل کو کھولوں گا تو آپ مجھے بتائیں کتنے گھنٹے چاہیے اس ایک آیت کے لیے؟ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے نا کتنے گھنٹے ایک آیت کے لیے چاہیے، پھر آپ کو احساس ہوگا۔ میں ابھی جنگ معہد الفقیر میں تھا، حضرت صاحب کیا کھانا تھا، پھر بعد میں سادہ بیٹھے تو میں نے کہا جی 29، 30، 31 اکتوبر ہمارا دورہ تربیہ علماء کا 3 دن کا اجتماع ہے، اور یہ 3 دن کا ایسا اجتماع ہے، اجتماع 3 دن کا ہوتا ہے، خطیب ایک ہوتا ہے۔ میں نے کہا ایسا اجتماع دنیا میں پیش کرو۔ اجتماع کتنے دن کا بولو، اور مقرر کتنے ہیں؟ ایک۔ میں نے کہا میں اکیلا بولتا ہوں، 3 دن بولتا ہوں۔ میں نے کہا آپ تشریف لائیں اور 3 دن کا ہماری یہ بات سنیں تو صحیح نا۔ اب جو کہ آپ آتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، تو ذہن کو ہم کیسے تبدیل کریں؟ اب ہم نے تھوڑی سی ترتیب بدلی ہے، مشائخ بھی آتے ہیں، کچھ اساتذہ بھی ہوتے ہیں، تھوڑی سی بات چل پڑتی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا 5 دلائل اس پر ہیں کہ حضور کی نبوت ذاتی ہے اور باقی انبیاء کی نبوت، اب اس پہ دلائل چاہیے، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں، میں صرف شبہ کو دور کرنے لگا ہوں۔ فرمایا ہمارے حضور کی نبوت بولو، باقی انبیاء کی نبوت چلی بھی ان سے، نبوت ختم بھی ان پہ، وخاتم النبیین۔ حضرت فرماتے ہیں یہ معنی ہے، یہ نہ کہو آخری، یہ کہو نبوت ذاتی، کیا کہو ذاتی، شروع بھی ان سے ہے، ختم بھی ان پر ہے۔ یہ جو ہے نا نبوت ذاتی، اسے کہتے ہیں ختم نبوت رتبی۔ ختم نبوت یعنی جو انبیاء میں مقام آپ کا ہے وہ کسی اور کا نہیں۔ یہ بات تو مرزا مان رہے ہیں نا کہ جو آپ کے کسی اور کا نہیں ہے۔ فرمایا اگلی بات بھی سنو، نبوت رتبی کو توجہ رکھنا، ختم نبوت رتبی کو، ختم نبوت زمانی لازم ہے۔ حضور کا سب سے بڑا مقام تب ہو سکتا ہے جب حضور کے بعد کوئی نبی نہ آئے۔ کیوں؟ اگر آپ یہ بات مان لیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی آئے گا تو میرا سوال یہ ہے وہ جو نبی آئے گا اس نبی کے پاس علم ہوگا یا نہیں، وحی آئے گی یا نہیں؟ اگر وحی نہیں آئے گی تو نبی کیسا؟ اور اگر وحی آئے گی وہ جو وحی کا علم ہوگا ہمارے حضور کی وحی کے موافق ہوگا یا مخالف ہوگا؟ اگر آپ کہتے ہیں مخالف ہوگا تو وہ وحی ہمارے نبی کے وحی کے لیے ناسخ ہوگی۔ ہمارے نبی کی وحی اعلیٰ ہے اور بعد والا اعلیٰ تو ہو نہیں سکتا، ادنا ہوگا، قرآن سے بڑھ کر کوئی وحی نہیں ہے، پھر ادنا اعلیٰ کو منسوخ کر دے گا۔ حالانکہ نسخ کا ضابطہ یہ ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نات بخیر منہا او مثلہا، ناسخ منسوخ جیسا ہو یا منسوخ سے اعلیٰ ہو، بعد میں جو وحی بھی آئے گی وہ قرآن سے ادنا ہوگی۔ اگر آپ کہتے ہیں وحی نہیں ہوگی تو نبی کیسا؟ اگر آپ کہتے ہیں وحی ہوگی حضور والی ہوگی یا مخالف؟ اگر مخالف ہوگی تو ادنا سے اعلیٰ کو نسخ کریں گے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں حضور والی ہوگی، قرآن کہتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، حضور والی وحی پہلے سے موجود ہے، پھر نہیں انہی جیسی دوبارہ لانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر آپ کہتے ہیں ادنا ہے تو پھر ادنا تو ہم پہلے کہہ رہے ہیں وہ اللہ کو نسخ نہیں کر سکتا۔ اب حضرت نوتوی کی دلیل کا خلاصہ، ہمارے حضور کے بعد کوئی نبی آئے گا یا نہیں؟ اگر آئے گا وہی آئے گی یا نہیں؟ وہی نہیں آئے گی تو نبی کیسا؟ اگر وہی آئے گی تو حضور کی وہی کے مخالف یا موافق؟ اگر مخالف ہے تو اعلیٰ کو ادنا سے نسخ کریں، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں موافق ہے تو حضور والی وحی تو پہلے سے موجود ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ وحی کا فائدہ تحصیل حاصل ہے۔ تو ثابت ہوا حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جو مانے آئے گا وہ لا شک کافر ہے، یہ تحذیر الناس میں موجود ہے۔ تو مولانا ننوتوی اور مرزا قادیانی کی فرق کیا ہوا؟ مرزا قادیانی کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی
مقام اور مرتبہ نبوت کا حضور پہ ختم ہے، بعد والے آ جائیں گے لیکن ان سے مقام جیسے نہیں ہوں گے۔ حضرت فرماتے ہیں حضور پہ نبوت ختم کا معنی نبوت چلی بھی ان سے ہے، نبوت ختم بھی ان پر ہے۔ یہ ختم نبوت رتبی تب بنے گی جب ختم نبوت زمانی مانیں گے۔ حضور مقام میں بھی آخر ہیں، زمانے میں بھی آخر ہیں، نہ حضور جیسا ہے نہ حضور کے بعد ہے، نہ حضور کے۔ تو جو مرزے نے تشریح بعد میں کی تھی کہ خاتم کا معنی یہ ہے کہ آپ پر نبوت ختم ہے، یعنی ایسے ہے جیسے خاتم المحدثین ہے۔ حضرت نے فرمایا ختم بھی ہے آخری بھی ہے، صرف آخری ترجمہ کرو گے تو مقام مدح نہیں ہے، لہذا آخری بھی کرو اور ختم نبوت رتبی بھی کرو۔ تو مولانا ندوی نے شبہ دور کیا یا نہیں کیا؟ اور ایک بات میں ساتھ درمیان میں کہہ دوں، مولانا ندوی بہت عجیب ہے۔ ہمارا عقیدہ دیوبند کا سنیں، حضور خاتم النبیین ہیں، آپ کی ختم نبوت رتبی بھی ہے، کیوں؟ ذاتی ہے۔ ختم نبوت زمانی بھی ہے، اس لیے کہ زمانی یہ ختم رتبی کو لازم ہے ورنہ رتبی ہو نہیں سکتی۔ اور تیسری بات، آپ کی ختم نبوت مکانی بھی ہے، مکانی بولو، اس پہ دلیل کہ حضرت نے بہت عجیب گفتگو کی ہے۔ فرمایا عبداللہ بن عباس فرماتے تھے ان اللہ خلق آدم سبع ارضین، اللہ نے 7 زمینیں بنائی ہیں، فی کل ارض نبی، ہر زمین میں ایک نبی ہے، آدم کو آدم گم، اس زمین جیسا آدم، ابراہیم نوح کا نوح گم، اس نوح جیسے نوح، و ابراہیم کا ابراہیم گم، اس زمین جیسے ابراہیم جیسے ابراہیم، و عیسیٰ کا عیسیٰ گم، اس زمین جیسے حضرت عیسیٰ، و نبی کا نبی گم، اور تمہارے اس نبی جیسے نبی۔ کتنی زمینیں بولو؟ ہر زمین پہ آدم، ہر زمین پہ نوح، ہر زمین پہ ابراہیم، ہر زمین پہ عیسیٰ، اور ہر زمین پہ محمد۔ اب سوال کیا ہے؟ اس حدیث پہ سوال یہ تھا، یہ عبداللہ بن عباس کا ارشاد ہے، سوال کیا تھا کہ بھئی جب 7 زمینیں ہیں اور ہر زمین پر ایک محمد ہے تو یہ بتائیں کہ خاتم النبیین کون سی زمین والے محمد ہوں گے؟ پہلی والے، دوسری والے، 7ویں والے؟ لوگوں نے کیا کہا؟ ہم اس حدیث کو نہیں مانتے کیونکہ عبداللہ بن عباس کی ہے، ہم مانتے نہیں، سند کمزور ہے۔ مولانا ندوی فرماتے ہیں بھئی انکار تو تب کریں جب سوال کا جواب نہ ہو، جب جواب موجود ہے تو انکار کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہے دیوبند۔ اور کتاب کا نام کیا لکھا؟ تحذیر الناس ان انکار اثر ابن عباس۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے قول کو رد کرنے سے ڈرو 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 ڈرو، صحابی کے قول کا انکار مت کرو۔ اس کا معنی جب نہ ہو تو پھر اعتراض ہونا۔ حضرت فرماتے ہیں اس کا معنی میں کرتا ہوں، لمبی تقریر ہے، میں خلاصہ پیش کروں۔ معنی کیا ہے؟ فرمایا یہ بتاؤ اگر 7 منزلہ کوئی مکان ہو، ایک مکان پہلا، ایک دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، چھٹا، 7واں، آخری مکان آپ کسے کہتے ہیں؟ بولو، پہلے کو یا 7ویں کو؟ تو جب 7 زمینیں ہیں تو آخری زمین کون سی ہوگی؟ تو باقی 6 تو نیچے ہیں نا۔ تو انہوں نے فرمایا اگر اس اثر کو مان بھی لیں 6 زمینیں نیچے ہیں، یہ زمین 7ویں ہے، 6 محمد نیچے ہوں گے، آخری محمد تو وہی بندے نا جو ہمارے ہیں، تو خاتم الانبیاء تو پھر بھی ہمارے ہی ہوں گے، اس میں کیا اشکال ہے؟ اگلی بات سمجھنا، ندوی فرماتے ہیں اگر یہ حدیث نہ مانے تو حضور کی اتنی عظمت آپ بیان نہیں کر سکتے جتنی عظمت اس حدیث کو ماننے سے ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا توجہ رکھنا، ایک دنیا اقلیم فرماتے ہیں، ہفتہ تقریب میں وہ مثال نہیں دیتا، میں آسان دیتا ہوں۔ فرمایا یوں سمجھو کہ جیسے دنیا میں ایک ہی ملک ہے اور اس کا ایک بادشاہ ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ دنیا میں ایک ملک ہے اور اس کا ایک بادشاہ، ایک بندہ کہتا ہے نہیں 7 دنیا ہیں اور باقی 6 دنیا میں سے ہر دنیا کا ایک بادشاہ ہے، اور جو 7ویں دنیا کا بادشاہ ہے یہ 7 کا بڑا ہے، تو زیادہ فضیلت کس میں ہے؟ اس کو 7 کا مانو نا۔ حضرت فرمایا اگر تم زمین ایک مانو اور حضور ایک کے آخری مانیں، یا 6 زمینیں مان کر اور
6 میں سے ہر زمین پہ نبی مانو اور حضور کو سب سے اعلیٰ مانو، تو حضور کی عظمت زیادہ کس میں نکلتی ہے؟ ابن عباس کی حدیث ماننے سے یا انکار کرنے سے؟ تو فرمایا مانو، کیوں انکار کرتے ہو؟ یہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے، میں نے مختصر سے عرض کیا ہے کہ خاتم النبیین پر جو قادیانی کو شبہ تھا اس کا جواب دیا ہے۔ خلاصہ کیا؟ مرزا قادیانی کہتا ہے خاتم النبیین ایسے ہے جیسے خاتم المحدثین، یہ بہت بڑا محدث ہے۔ خاتم المفسرین، یہ سب سے بڑا مفسر ہے۔ خاتم النبیین کا معنی حضور سب سے بڑے نبی ہیں، باقی چھوٹے موٹے نبی بعد میں بھی آ سکتے ہیں، یہ خاتم النبیین کے مخالف نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ حضور سب سے بڑے نبی ہیں، لیکن یہ معنی کہ چھوٹے چھوٹے بھی آ سکتے ہیں ہم یہ نہیں مانتے۔ وہ جو تم کہو گے نا چھوٹا آ سکتا ہے، اس پر وہی آئے گی کہ نہیں؟ جی نہیں آئے گی تو نبی کیسا ہوا؟ نبی نہ ہوا نا جی، وہی آئے گی۔ اچھا اس کی وہی حضور کے موافق ہو گئی یا مخالف؟ وہ جی مخالف، تو بعد والا پہلے کے لیے ناسخ ہوتا ہے۔ قرآن اعلیٰ ہے، ادنا اعلیٰ ناسخ کیسے ہوگا؟ نہیں جی وہ موافق ہے۔ فرمایا موافق کا معنی حضور والی وہی دوبارہ آ گئی، تو جب پہلی وہی محفوظ ہے تو دوبارہ کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے میں کہتا ہوں حضور اعلیٰ بھی ہیں آخری بھی۔ تو حضرت نے یہ شبہ کا جواب اس وقت دیا جب مرزا قادیانی نے شبہ پیش بھی نہیں کیا تھا۔ یہ تھے مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے اکابر کی خدمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اکابر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آئندہ اگر وہ تقلید والا مضمون چلا تو اس کو مکمل کریں گے، اور اگر مولانا نے فرمایا ختم نبوت تو جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس حدیث کی شرح کر لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا 10 کرو تو یا نومبر کرو، چونکہ 25 چناب نگر کانفرنس ہے، میں کانفرنس ہے نا چناب نگر دی ہے نا جمعرات جمعہ، یا 10 کرو یا نومبر کرو تو نہیں میں بھی آخر میں یا نومبر کرو، آپ آخری اکتوبر کی چھٹی ہونی 10 دی ہے، پھر اس تاریخ ہوئے اور آئندہ درس انشاءاللہ 28 نومبر کو ہوگا، چونکہ 25 اکتوبر یا 24 ختم نبوت جناب نگر کانفرنس ہے 24-25، تو پھر انشاءاللہ 1 مہینے کے بجائے نومبر کی آخری جمعرات 28 ہوگی اور ختم نبوت انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت اور دین کی خدمت والوں کی خدمت کرنے کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مبارک پروگرام کو تسلسل کے ساتھ جاری فرما۔ اے اللہ کریم ماکرین کے مکر سے بچا، حاسدین کی حسد سے بچا، ناظرین کی نظر بد سے بچا، ساحرین کے سحر اور جادو سے بچا۔ اے اللہ ہمیں اپنے اکابر کے مسلک، اپنے اکابر کے مذہب